الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب المعروف عالمیہ کی کتاب شاہ ولی اللہ پر جو ان کی سوانح حیات ہے، اس میں سے جو شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا میں خلافت اور اقامت دین کی تعریف ہے، اس پر اس کا جو خلاصہ مولانا عالمیہ نے بیان کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے یہاں۔ لیکن سیاق کو قائم کرنے کے لیے حضرت عالمیہ نے خلافت پہ جو تھوڑی سی بات کی ہے اس ضمن میں، اس کو پڑھ دیتے ہیں پہلے۔ اسلام میں خلافت کی حیثیت و مقام۔ قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعوت اسلامی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے والوں کا تصور ایک منظم اور مربوط جماعت ہی کی شکل میں کیا گیا ہے۔ ان کے لیے امت اور ملت اور جماعت کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ سب اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ یہ الفاظ کتاب و سنت کی لغت و اصطلاح میں محض تعداد کی کثرت اور انسانوں کے انبوہ کی جیسے سطحی مفہوم اور معنی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے، جن کا ادیان و ملل کی تاریخ میں بھی اور قوموں اور تہذیبوں کی تقدیر میں بھی کوئی وزن اور اثر نہیں۔ بلکہ سارا قرآن مجید کہیں امم سابقہ کے واقعات کے سلسلے میں اور کہیں قوت و ضعف اور غلبہ و ہزیمت کے اسباب کے تذکرے میں تعداد کی کثرت کی بے اثری، انسانی انبوہ کی بے وزنی اور صالح ترین افراد کی موجودگی میں فساد کے غلبے، انسانوں کی مظلومیت اور دین حق کی مغلوبیت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ گو کہ کثرت بذات خود، یعنی کثرت میں بھی ایک کثرت کی اہمیت ہے، کیونکہ رسول پاک نے کثرت پر فخر کیا ہے، اور آپ جو ہے قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ لیکن یہ کہ جو کثرت جو ہے بے معنی ہے، وہ کثرت ہے جس میں کثرت جو ہے وہ حق کی نہ ہو، بلکہ یہ کہ صرف نام کے مسلمان ہوں اور کام کے مسلمان نہ ہوں۔ مثلا تو جو کثرت کی پر جو تنقید ہے وہ اس ضمن میں تعداد کی کثرت کی بےسری اور انسانی انبوہ کی بے وزنی اور صالح ترین افراد کی موجودگی میں فساد کے غلبے، انسانوں کی مظلومیت اور دین حق کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان عدل اور میدان عقل دونوں میں منتشر افراد کی جن کی تعداد خواہ کتنی زائد ہو، یعنی منتشر ان معنوں میں کہ ان میں کوئی مقصد کا ربط نہ ہو، کوئی بڑی اہمیت اور افادیت نہیں ہے، اور مقصد کا اگر ربط بھی ہو لیکن تنظیم کا ربط نہ ہو، تب بھی وہ منتشر ہی ہوں گے ان معنوں میں۔ اسلام کے پیش نظر جو عظیم مقاصد ہیں، ان میں عبد و معبود کے تعلق کی اصلاح و تنظیم، پھر اس کی ترویج و توسیع، انسانی زندگی کو اس کے قالب میں ڈھالنے کی صحیح، افراد جماعت کے باہمی تعلقات کی استواری اور خوشگواری بھی ہے۔ ایک ایسی شائستہ، خوش اسلوب، پرسکون اور پرامن زندگی کے لیے فضا ہموار کرنا بھی ہے، جس میں خالق کے فرائض، مخلوق کے حقوق دونوں کے ادا کرنے کا پورا موقع اور ان کمالات و ارتقائی منازل تک پہنچنے کا پورا امکان پایا جائے، جن کی صلاحیت انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل اور ان نتائج کے ظہور کے لیے ابتدا ہی سے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے احکام و ہدایات صادر فرمائیں، جن کی موجودگی میں مسلمان ایک ایسی منظم اور مربوط جماعت کی شکل اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یعنی اسٹرکچرلی، جو ایک ایسے صاحب امر فرد کے حکم و انتظام کے تابع ہے جو بہت سی خصوصیات میں ان سے امتیاز رکھتا ہے۔
ایسے صاحب امر فرد کے حکم و انتظام کے تابع ہے. صرف فرد نہیں، مطلب یہ کہ نظام اطاعت اصل چیز فرد. یہ نظام اطاعت جو ہے ایک فرد کے تابع بھی ہو سکتا ہے اور کئی افراد کے تابع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ارتباط کی ضرورت ہے، جو بہت سی خصوصیات میں ان سے امتیاز رکھتا ہے. ان کے مسائل مفادات اور ضروریات کا نگراں ہے، اور انہوں نے اس کو شریعت کے وسیع و لچکدار رہنما اصولوں کی روشنی میں انتخاب کیا گیا ہے. اگر وہ امامت کبریٰ کے منصب پر فائد ہے تو اس کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین یا امام کہیں گے. امامت کبریٰ کا مطلب یہ ہے تمام مسلمانوں کا امام، اور امامت صغریٰ سے مراد یہ ہے کہ ریجنل امام یا کسی خاص مقصد کے لیے جو امام متعین کیے گئے ہوں، جیسے مساجد کے امام وغیرہ. لیکن امامت کبریٰ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مسلمانوں کا جو عمومی سربراہ ہے اس کو خلیفہ اور امیر یا امام کہیں گے، اور اس کو امامت کبریٰ کہیں گے کیونکہ دوسری تمام امامتیں اس امامت کے اور دوسری تمام لیڈرشپس اس لیڈرشپ کے تحت ہوں. اور اگر وہ اس کا نائب اس کا نامزد کیا ہوا ہے یا شریعت کے احکام کے نفاذ، فصل، خصوصیات اور منظم دینی زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں نے اس کو جزوی اور مقامی طور پر انتخاب کیا ہے تو اس کو امیر کہیں گے. خلیفہ کا انتخاب ایسے ہی دینی فرائض میں تھا کہ سب سے بڑے عاشق رسول اور جان نثار رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بڑے عشاق و جان نثاروں کے گروہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مع اہل بیت اعظام کے اس مسئلے کا تصویر اور خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کو جسد اطہر و انور کی تدفین پر مقدم کیا. تقریباً یہی معمول ہر خلیفہ کے انتقال پر رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب 10 ہجری سے لے کر خلیفہ معتصم باللہ عباسی کی شہادت 656 تک عالم اسلام خلیفہ اسلام سے کبھی محروم نہیں رہا. صرف خلیفہ مسترشد باللہ جو سلطان مسعود سلجوقی کے ہاتھوں 10 رمضان 529 میں گرفتار ہوا تھا کہ غیبت و اسیری کے قلیل وقفے میں جو 3 مہینے اور 7 دن سے متجاوز نہیں تھا عالم اسلام خلیفہ اسلام کے وغیرہ. لیکن یہ عالم اسلام کے لیے ایک ایسا انوکھا تجربہ تھا اور عالمناک واقعہ تھا جس کی وجہ سے وہ سیاہ پوش اور سوگوار اور بغداد زیر و زبر ہو گیا. ابن کثیر کے الفاظ میں بغداد کے باشندوں میں ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ایک ایسا زلزلہ آ گیا، عوام نے مسجدوں کے منبر تک کو توڑ ڈالا اور جماعتوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا. عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا کر نوخوانی کرتی ہوئی باہر نکل آئیں اور خلیفہ کی قید اور اس کی پریشانی اور مصیبتوں کا ماتم کرنے لگی. دوسرے علاقوں میں بغداد ہی کے نقش قدم پر چلے. اس کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑا کہ کم و بیش تمام علاقے سے متاثر ہو گئے. ملک سنجر نے یہ ماجرا دیکھ کر اپنے بھتیجے کو معاملے کی نزاکت اور اہمیت سے آگاہ کیا اور خبردار کیا. اس کو حکم دیا کہ خلیفہ کو بحال کر دے. ملک مسعود نے اس حکم کی تعمیل کی. خلیفہ مستعصم باللہ کی شہادت پر شیخ سعدی نے جو مرکز خلافت سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے، جو دل دوز اور جگر سوز مرثیہ کا ہے اور جس کا مطلب ہے آسمان را حق بود گر خون ببارت بر زمیں پر زوال امر مستعصم امیر المومنین، سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خلافت اور خلیفہ کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور عالم اسلام کی ان سے محرومی پر کن جذبات کا اظہار کرتے تھے. اچھا، اب تعریف ہے. خلافت کی جامع اور معنی تعریف. تو اچھی تعریف کی خصوصیات میں سے یہ ہے، یعنی تعریف کا مطلب ہے کسی تصور کو کے معنی کو بیان کرنا بنیادی طور پر، اور اس کو انگریزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں. اور تعریف کی جامع معنی ہونا جو ہے وہ تعریف کی اچھائیوں میں سے. تعریف کی اچھی تعریف وہ ہے یا مکمل تعریف وہ ہے جو جامع بھی ہو اور معنی بھی. جامع ان معنوں میں ہو کہ ایسی کسی چیز کو نہ چھوڑے جو اس تصور کے تحت آتی ہے، اور معنی ان معنوں میں ہے کہ
ایسی کسی تصور کو اس تصور میں داخل نہ ہونے دے جو اس تصور میں شامل نہ ہو۔ تو خلافت کی جامع معنی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا جو جوہر ہے یا خلافت کے جو افراد ہیں یا ممبرز ہیں، خلافت کا جو سیٹ ہے، اس تعریف کے نتیجے میں ان میں سے کوئی اس سیٹ سے باہر نہ جائے، اور معنی ان معنوں میں ہے کہ کسی ایسی چیز کو خلافت میں شامل نہ کرے جو خلافت نہ ہو۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ ڈیفینیشن جو ہے اس کو بہت زیادہ ٹو براڈ نہ ہو، یعنی بہت زیادہ وسیع نہ ہو کہ اس میں ایسی چیزیں میں آ جائیں جو جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس میں شامل نہ ہو، اور ٹو نیرو بھی نہ ہو، یعنی آپ ان چیزوں کو بھی نکال دیں جو اس تصور کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تعریف کے نقائص میں سے ہے کہ وہ جامع اور معنی نہ ہو، اور جامع اور معنی ہونا تعریف کی جو ہے تکمیل کے لیے اس کی شرائط میں سے اچھی تعریف وہ ہے جو جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو۔ تو وہ صرف وہی چیز رکھے گی جو اس تصور میں شامل ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی اس میں شامل کرے گی نہ اس سے کم۔ تو شاہ صاحب نے جن کی نظر جو ہے کتاب و سنت، فقہ، عقائد اور علم کلام اور سیرت میں اور تاریخ پر نہایت وسیع اور گہری تھی، وہ مقاصد شریعت کے رمز آشنا تھے، عالم دین امام ہیں۔ خلافت کی ایسی جامع معنی تعریف کے جس سے بہتر تعریف کرنا مشکل ہے۔ اگر وہ جامع معنی ہے اور تعریف کے تمام جو شرائط پہ پوری اترتی ہے تو اس سے بہتر تعریف کرنا مشکل ہے۔ اس تعریف کا ہر لفظ اپنے ساتھ معنی اور مطالب اور مسائلوں کا ایک دفتر رکھتا ہے، یعنی ایک اچھی تعریف ہے اس میں۔ اور یہ کتاب یہ جو تعریف ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا سے ہے، خلافت الخلفاء، اور اس کی شروع میں ہی ہے، اور گو کہ جو تعریف ہے جو کتاب ہے وہ زیادہ تر فارسی میں، لیکن یہ تعریف جو ہے شاہ صاحب نے عربی میں ہی کی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں الخلافت ہی ریاست العامہ، تو یہ ریاست عامہ ہے، فی التصدی لاقامت الدین۔ اور یہ اس میں ایک اہم چیز ہے جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے، خلافت کا حضرت شاہ صاحب نے تعریف کی ہے اقامت الدین کے تصور، یہ بہت اہم ہے، دین کو قائم کرنا یا قائم رکھنا۔ الخلافت یہ ریاست العامہ فی تصدی لاقامت الدین باحیاء، پھر اقامت الدین کے تصور کے ذریعے خلافت کے تصور کی تشریح کی ہے، اور پھر اقامت الدین کی تشریح کی ہے، کیونکہ اقامت الدین یعنی اس تعریف کے 3 لیئرز ہیں ان معنوں میں اگر دیکھا جائے تو تعریف تو کر رہے ہیں خلافت کی، اب تعریف میں یہ ہے کہ آپ تصورات ایسے، یعنی مطلب یہ کہ عمومی یہ چیز ہے کہ جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں آپ، تو تعریف آپ یہ تصور ہے، اسی طرح جیسے مطلب ایک لفظ ہے اس کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں ایک لحاظ سے، تو لفظ ہے اس کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں، اور جو معنی ہے وہ لفظ جس کا معنی دیکھ رہے ہیں اس سے بھی مشکل ہو تو یہ کوئی اچھی ڈکشنری نہیں ہوگی۔ اسی طرح مطلب تعریف اگر آپ خلافت کی کر رہے ہیں اور اس کی تعریف ایک ایسے تصور سے کر دیں جو خلافت کی طرح جو ہے تعریف کا محتاج ہے، اور
تو یہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ شاہ صاحب خلافت کی تعریف کر رہے ہیں اقامت دین کے تصور کے ذریعے، لیکن پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہ اقامت دین خود جو ہے تعریف کا محتاج ہے، اس کی اقامت دین کی بھی تعریف کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اس میں لیئر بنے ہیں اس تعریف میں کہ خلافت کی تعریف کی ہے اقامت دین سے. یعنی خلافت کی بھی پھر یعنی اس میں ضمناً جو ہے خلافت کی دو قسمیں کر دی ہیں تقریباً، ریاست عامہ اور ریاست خاص. یا خلافت کی نہ بھی ہو تو خلافت ایک ریاست عامہ کی دو قسمیں کر دیں، ریاست کی دو قسمیں کر دیں. تو خلافت جو ہے ایک قسم کی ریاست ہے، ایک قسم کی جو ہے حکومت ہے، ایک قسم کی سوورنٹی ہے یا حاکمیت اعلیٰ ہے، اور ایک قسم کی ادارتی صف بندی ہے. اور اس تعریف کے ضمن میں بغیر اس کو واضح طور پہ کہے بغیر تعریف جو ہے ریاست کی دو قسمیں کرتی ہے، ریاست عامہ اور ریاست خاصہ. تو خلافت جو ہے وہ ریاست ہے، لیکن ہر قسم کی ریاست کو خلافت نہیں کہتا ہے. ریاست مین یعنی حکومت یا سورنٹی، حاکمیت یا ادارتی صف بندی. لیکن ہر قسم کی ریاست جو ہے یا ہر قسم کی حکومت جو ہے وہ خلافت نہیں، صرف ریاست عامہ جو ہے وہ خلافت کے ضمن میں آتی ہے. تو ریاست عامہ جو ہے خلافت سے بھی اونچے درجے کا یعنی اونچے درجے کا یعنی وسیع تصور ہے. تو تصورات بھی مطلب یہ ہے کہ عمومیت کے لحاظ سے کچھ تصورات، کچھ دوسرے تصورات کچھ عمومی ہوتے ہیں، کچھ خصوصی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ عمومی ہوتے ہیں نسبتاً، کچھ زیادہ خصوصی ہوتے ہیں. تو عمومیت کے لحاظ سے جو اعلیٰ درجے کا یہاں تصور ہے وہ ریاست کا تصور ہے، ریاست. اور پھر ریاست کے نیچے جو ہے دو قسم کی ریاستیں آتی ہیں، ریاست عامہ اور ریاست خاصہ. اور پھر ریاست عامہ کے نیچے جو ہے خلافت آ گئی، خلافت کے نیچے جو ہے اقامت دین آ گئی. اب اس میں جو ہے جو تصور کا وہ کر رہے ہیں خلافت کا تصور جو ہے اس کے معنی بیان کر رہے ہیں ریاست کے تصور سے، لیکن ریاست کی تشریح و توضیح ایک لحاظ سے نہیں کی، کیونکہ وہ کم از کم ان کے فہم میں جو ہے خلافت کے مقابلے میں زیادہ عام فہم تصور ہے، کیونکہ خلافت کے مقابلے میں ایک عمومی تصور. اور پھر خلافت ریاست عامہ ہے، اور ریاست عامہ کس چیز کے لیے؟ اقامت دین. اور اقامت دین جو ہے تقریباً اسی درجے کا تصور ہے جیسے خلافت کا، یعنی تو اس لیے پھر اس کی تشریح کی. تو اس لحاظ سے خلافت کی تشریح کی ریاست کے تصور کے ذریعے، اور ریاست کے تصور کو فرض یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ریاست کیا ہے، اور اس ریاست میں مقصد اقامت دین ہے. پھر اقامت دین کی تشریح کی ہے کہ اقامت دین کیا ہے، اور اقامت دین کی جو تشریح کی ہے وہ السٹریٹو ڈیفینیشن ہے، یعنی اس کی مثالیں دی، یعنی جنس اور فصل والی تعریف نہیں کی ہے بلکہ السٹریٹو تعریف کی ہے، یعنی مثالوں کے ذریعے. تعریفوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک قسم جو ہے اس کی السٹریٹو ہے. مثلا کوئی مجھ سے پوچھے کہ روٹی کیا ہوتی ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی روٹی کی ماہیت بیان کروں. ایسی چیز ہے جو آٹے سے بنتی ہے، آٹے کو گوندھ کر اس کو
آگ دینے سے وغیرہ، اس سے پختہ کرنے سے مثلا، لیکن یہ کہ یہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے تعریف ہے، لیکن یہ کہ السٹریٹو ڈیفینیشن روٹی کی یہ ہے کہ میں کہیں روٹی سے مراد یہ ہے افغان روٹی، روٹی سے مراد یہ ہے نان، روٹی سے مراد یعنی روٹی کی مختلف قسمیں بیان کروں اور ان کی مثال دے دوں یا اس کو دکھا دوں، یہ ہے روٹی۔ بہرحال اچھا جی، پیچھے چل، اچھا جی، تو خلافت جو ہے وہ ریاست عامہ ہے، عمومی حکم، یہ حکومت، یہ سربراہی۔ خلافت جو ہے تمام مسلمانوں کی عمومی حکومت کا نام ہے، جو تمام مسلمانوں پر حاوی ہو۔ تو اس کی مثال ایسے لیں گے، مثلا یہ کہ پاکستان اگر مسلمان ہے، اگر یہ فرض کر لیں کہ پاکستان سارے مسلمان جو ہیں پاکستان میں ہیں، تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ خلافت ہوگی، اور جو ریجنل حکومتیں ہوں گی جیسے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی، وہ اس کی امارات ہوں گی۔ تو خلافت جو ہے وہ عمومی حکومت کا نام ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمان جو ہے حکومت مختلف مقاصد کے لیے قائم کر سکتے ہیں، دنیاوی مقاصد، لیکن مسلمانوں کے دنیاوی مقاصد، محض دنیاوی مقاصد کے قیام کے لیے جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں اس کا نام خلافت نہیں۔ خلافت وہ ہے جس کا مقصد ہو اقامت دین، اس کا قیام کا مقصد ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا اور دین کو قائم رکھنا۔ اور پھر دین کو قائم رکھنے کا کیا مقصد ہے، اس کو السٹریشن کے ذریعے واضح کیا، یعنی اس کو مختلف اس کے فنکشنالٹی کے ذریعے واضح کیا۔ اقامت دین کی ماہیت بیان نہیں کی کہ اقامت دین کیا ہوتی ہے، بلکہ اقامت دین کے مختلف افراد بیان کیے، مختلف اس کے جو ممبرز ہیں۔ کہیں گے اقامت دین کیا ہے، تو وہ کہیں اقامت دین یہ ہے نماز، 5 وقت کی نمازیں قائم کرنا، پڑھنا نہیں، پڑھ تو مطلب قائم کرنا، قائم کرنے میں مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مساجد بنانا، ائمہ مقرر کرنا، مؤذنین مقرر کرنا، اور اس کو ان کی تنخواہیں دینا وغیرہ، مثلا تو یہ سارا اقامت صلاۃ میں آ گیا۔ اور اقامت دین جو ہے، اقامت صلاۃ جو ہے اقامت دین کا ایک جز ہے، یا ایک اس کا فرد ہے، یا ایک اس کی مثال ہے۔ تو مثالوں کے ذریعے، السٹریشن کے ذریعے اقامت دین کا مطلب واضح کیا۔ تو اقامت دین تو خلافت جو ہے وہ اقامت دین ہے، کا مقصد یعنی یہ ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں۔ تو دینی علوم کا احیاء کی بات اس لیے ہوئی کہ احیاء دینی علوم کی تجدید ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجددین کو دینی علوم کے احیاء کے لیے بھیجتا ہے۔ احیاء کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں تحریفات در آتی ہیں، غلو در آتا ہے، افراط اور تفرید در آتی ہے، تو مجددین اس تحریف کو دور کرتے ہیں اور اس غلو کو دور کرتے ہیں، اور علوم کو جو ہے زیادہ مستقیم پر پھر جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، مطلب افراط اور تفرید، مثلا یہ کہ اور دوسرا جو ضرورت ہوتی ہے دینی علوم کے احیاء کی، وہ حالات کے بدلنے کے ساتھ جو ہے دینی علوم کو نئے تقاضوں کے مطابق مدون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں اضافے کی ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ کہ نئے علوم کی ایجاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا صدر اول میں رسول پاک موجود تھے، صحابہ موجود تھے، تو اور وہ سب عربی زبان جانتے تھے، اور ان میں سلیقے کی بنیاد پہ جو ہے احکام اخذ کرنے کا ان میں ملکہ بھی تھا، اور رسول پاک موجود تھے تو رسول پاک سے پوچھ لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں نہ فقہ تھی ان معنوں میں، نہ اصول فقہ تھا، نہ صرف تھا، نہ نحو تھا، نہ بلاغت تھی، نہ کلام تھا، نہ منطق،
پھر جیسے جیسے ضروریات پیش ہوئیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب غیر عرب لوگ مسلمان ہوئے تو اب ان کی زبان جو ہے عرب مسلمانوں کی زبان میں ملنے لگی، تو زبان کا جو ملکہ ہے ان میں کم ہونے لگا، تو پھر ضرورت پڑی کہ ان علوم کو مدون کیا جائے تاکہ ان کو پڑھ کے ہر کوئی اپنی زبان ٹھیک کر سکے۔ ان میں چار علوم مدون کیے، پھر انہوں نے اللہ نے مجددین کو بھیجا، مطلب صرف، امام خلیل، نحو، ابو اسد دویلی حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور علم بلاغت، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، عبدالقاہر جوشانی اور جار اللہ زمخشری اور دوسرے ائمہ، سکھاکی اور دوسرے ائمہ۔ علم لغت، قوامیس اور علم بلاغت، تو یہ چار علوم جو ہے مرتب ہوئے عربی زبان کے احیاء کے لیے، کیونکہ عربی زبان کے احیاء کے بغیر دین کا احیاء ناممکن ہے، کیونکہ قرآن جو ہے عربی مبین میں نازل ہوا اور احادیث پاک بھی عربی مبین میں۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جب فلسفہ آیا یونانی تو اس کے مقابلے کے لیے فلسفہ پڑھنا پڑا، منطق کا علم جو ہے اس کو مرتب کیا مسلمانوں نے، اور علم کلام نیا علم ایجاد کی تاکہ جو ہے فلسفے کا مقابلہ کیا جا سکتے قانون اسلام کے مطابق، اور فلسفے کے جو شکوک اور شبہات، تو اس سے پہلے جو ہے علم کلام نہیں تھا، یعنی عمومی طور پہ علم کلام کے جو اصول ہیں وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور صحابہ اور رسول پاک کی زندگی میں بھی کچھ اس کے اشارات ملتے ہیں، لیکن ایک بطور علم کے اور ایک بطور مادہ کے اس کی تدوین نہیں ہوتی، تو وہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ حالات تھے، تو جب حالات پیش آئے، جب فلسفے کا مقابلہ ہوا اور اس کے مقابلے کی ضرورت پیش آئے، تو اس کی یہ ضرورت پیش ہوئی کہ اس علم دین کی تجدید کی جائے، اس میں نئے علوم شامل کیے جائیں، منطق اور فلسفہ اس میں شامل کیا جائے اور علم کلام کی ایجاد کی جائے، تو اللہ نے مجددین کو بھیجا۔ ان میں بہت سے لوگ تھے، یعنی کچھ لوگ مطلب یہ کہ معتزلہ میں سے کچھ لوگ تھے، حالانکہ کئی پہلوؤں سے وہ گمراہ بھی تھے، لیکن انہوں نے مطلب یہ کہ علم اصول کو مرتب کیا، علم کلام کے پہلے مرتبین میں سے تھے، تو پھر علماء اہل سنت آئے، جیسے امام ابو الحسن اشعری اور امام الحرمین اور امام غزالی اور امام رازی، اور پھر مطلب یہ کہ امام اور دوسرے ائمہ، اور پھر دوسرے اس میں پھر اہل سنت میں مختلف مذاہب آئے، پھر امام ابن تیمیہ آیا، انہوں نے تنقید کی اس علم کلام پر جو اہل سنت کے ہاں سے آیا تھا اس پر بھی، کیونکہ اس میں کچھ یعنی تحریفات اور غلو در آیا تھا تاکہ اس کو تجدید کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر لوگوں نے پھر جو ہے حنبلی علم کلام اور امام ابن تیمیہ کے علم کلام کی تنقید پر تنقید کی، کیونکہ اس تنقید میں بھی غلو شامل ہو گیا تھا وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے دینی علوم کے احیاء کی بات ان معنوں میں کرتے ہیں کہ اس کے احیاء کی ضرورت ہوتی ہے دو طرح سے۔ ایک یہ کہ ان علوم میں جو ہے تحریف در آتی ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، غلو در آتا ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے مجددین آتے ہیں، جیسے امام غزالی، یعنی مطلب یہ کہ اور تمام علوم کی تجدید کی، یعنی حتیٰ کہ فقہ جیسے مقدس علم میں جو تحریفات اور افراط اور تفرید در آیا تھا اس پر تنقید احیاء میں، اور فقہ ظاہر اور باطن اور ان کے ملاپ کی بات ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری جو تجدید کی ضرورت پیش آتی ہے وہ حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ نئے علوم کی ضرورت پیش آتی ہے، یا پرانے علوم کو نئے طریقے پر اور منظم طریقے پر مدون کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اقامت دین کی ایک بہت بڑی ضرورت جو ہے دینی علوم کا احیاء ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے افراد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اجتماعی کام ہے، تو اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، اس کے لیے ادارے بھی چاہیے، مدرسے بنانا، ان کی کفالت کرنا، تو اس کے لیے جو ہے حکومت اور مسلمانوں کی جماعت کی عمومی جماعت مسلمین کی عمومی وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو خلافت کا مطلب ہے اقامت دین، اور اقامت دین
کا مطلب ہے علوم اسلامیہ کو پڑھنا پڑھانا، علماء کی کفالت کرنا تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے، پھر طالب علموں کی کفالت کرنا، کتابیں لکھنے کے لیے جو ہے پیسے چاہیے تو اس کے لیے مدد کرنا، وقف بنانا، وقف کرنا تاکہ جو ہے لوگ معاش سے آزاد ہو کر جو ہے دین کے علم کی خدمت کرتے رہیں۔ تو یہ حکومت کا کام ہے، یہ خلافت کا کام ہے، یہ سب سے اہم ترین کاموں میں سے اقامت دین، علوم دینیہ کے، کہ علوم دینیہ کے بغیر جو ہے مطلب کوئی بھی عمل جو آپ کریں گے وہ اگر اس کی بنیاد صحیح علم نہ ہو تو وہ عمل جو ہے سارا ہبا ہے یعنی بے فائدہ ہے۔ اور ایک بہت بڑی گمراہی کی جو وجہ ہے وہ جہالت ہے، اور اسلام علم ہے، اسلام علم ہے، کفر جو ہے جہل ہے۔ اس لیے علماء جو ہیں انبیاء کے وارث انہی معنی، کیونکہ وہ علماء جو ہیں انبیاء کے علوم کے وارث اور ان کی حکمت کے وارث، اور اس سارے نظام کو قائم رکھنا اور اس کو چلانا اور اس کے لیے جو ہے اسباب مہیا کرنا، اس کے لیے ادارے بنانا، یہ سب جو ہے خلافت کے بہت بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور جب خلافت نہیں ہوتی تو پھر مسلمانوں کی جماعت کے لیے یہ جماعتوں پر جو ہے یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ کام خلافت کی نیابت کے طور پہ کریں جب تک خلافت قائم نہ ہو۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔